فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ سب سے پہلے تو شرک کی تعریف سماعت فرمائے کہ شرک کیا ہے۔ ان تشرک باللہ فی ذاتہ او فی صفاتہ، اللہ کی ذات یا اللہ کی صفات میں شریک لانے کو شرک کہتے ہیں۔ اور خوشخبری یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت پر سے شرک کی وجہ سے نہیں ڈرتا کہ یہ شرک کریں گے گمراہ ہو جائیں گے، میں اگر ڈرتا ہوں تو دنیا کی وجہ سے کہ ان کو دنیا آئے گی اور یہ دنیا کی محبت میں اتنے فانی ہو جائیں گے کہ سارا کچھ ختم کر جائے گا۔ فلہذا جو بھی آپ سے پوچھیں گے کہ یہ کام شرک ہے کہ نہیں تو انہیں شرک کی تعریف ذرا آپ سنائیں یا ان سے ذرا سنیں، انہیں بتائیں پہلے شرک کی تعریف کر لیں۔ شرک ہے کیا؟ ان تشرک باللہ فی ذاتہ او فی صفاتہ، اللہ کی ذات یا ان کی صفات میں شریک ہونا ہے۔ کہے میں اس کو بھی خدا مانتا ہوں اور اس کو بھی خدا مانتا ہوں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب ایک بندہ اگر کسی دوسرے بندے کے پیر کو بوسہ دے رہے ہیں تو کیا وہ اسے خدا سمجھ کے بوسہ دے رہا ہے؟ اگر خدا سمجھ کے بوسہ نہیں دے رہا تو پھر تو شرک نہیں ہے۔ اور اگر خدا سمجھ کے بوسہ دے رہا ہو، اگر یہ کہیں کہ یہاں پر انحناء موجود ہے، جھکنا موجود ہے اور اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جھکنا نہیں ہے، تو ہم دن میں 1000 بار تو جھک جاتے ہیں، 100 بار تو جھک جاتے ہیں، اور کچھ نہیں تو ہم اپنی جوتے کے تسمے باندھنے کے لیے تو جھک جاتے ہیں، کسی چیز کو اٹھانے کے لیے تو جھک جاتے ہیں۔ تو فلہذا اگر نظریہ یہ ہے کہ جس کے سامنے میں جھک رہا ہوں، تعبداً جھک رہا ہوں، اسے خدا سمجھ کے ان کے سامنے جھک رہا ہوں، تو پھر تو شرک ہے۔ اور اگر اسے خدا نہیں سمجھا جاتا تو یہ پھر شرک نہیں ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ احادیث طیبہ میں بھی کہیں ثابت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک یا صحابہ کرام نے بوسہ دیا ہے، کسی کے قدموں کو یا کسی کے ہاتھوں کو بوسہ دیا ہوا ہے۔ بڑا مشہور و معروف حدیث ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی لخت جگر، آپ کے جگر کا ٹکڑا سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث طیبہ میں امام بخاری نے اس روایت کو نقل فرمائی ہے اور سنن نسائی نے بھی اس روایت کو نقل فرمائی ہے کہ جب بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آتی تو حضور آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ سے پکڑتے اور آپ کے ماتھے میں بوسہ دیا کرتے ہوتے تھے۔ پھر حضور ان کو آپ ہاتھ سے پکڑ کے اپنے پاس بٹھا دیتے اور جہاں تک بیٹھتے وہ بیٹھ جاتے۔ پھر جب حضور کبھی حسنین کریمین سے ملاقات کے لیے وہاں جاتے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ آتی، حضور کو ہاتھ سے پکڑتی اور وہ حضور کی ہاتھوں کو بوسہ دیا کرتی ہوتی تھی اور پھر آ کے بٹھا دیتی اور جتنی دیر تک بیٹھ جاتی تو بیٹھ جاتی۔ معلوم ہوا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو بوسہ دیا ہوا ہے، تو اس بوسہ دینے میں جھکنا بھی ثابت ہے، جھک کے بوسہ دیں گے۔ ٹھیک ہے، میرے کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جھک کے بوسہ نہیں، حضور نے اپنے ہاتھ کو اٹھا کے دیا ہوا ہے، ہاتھ اٹھایا ہوا ہے۔ یہ خلاف ترتیب بھی ہے لیکن مان لیا، چلو ہاتھ اٹھا کے دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باب مدینۃ العلم، آپ فرماتے ہیں، امام بخاری نے ایک کتاب الادب والمفرد میں لکھا ہوا ہے، یہ حدیث نقل کی ہوئی ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم اپنے چچا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے تو ہم ان کی ہاتھوں اور پیروں کو بوسہ دیا کرتے ہوتے تھے۔ اگر باب مدینۃ العلم کا عمل یہ ہے تو اس سے ثابت ہے کہ جو بڑا ہوتا ہے ان کے پیروں کو بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم بڑی مشہور معروف حدیث ہے، اس حدیث کو صحیح مسلم نے بھی نقل کیا ہوا ہے، امام ترمذی نے بھی نقل کیا ہوا ہے، امام بخاری نے الادب والمفرد میں بھی ذکر کیا ہوا ہے، بلکہ ان کے لیے چپٹر بنایا ہوا ہے، باب بنایا ہوا ہے۔
باب تقبیل الیدین والرجلین، ہاتھ اور پیروں کو بوسہ دینا۔ اس میں سے صحابہ کرام کے ایک گروہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب بھی ہم مدینہ منورہ آتے تو جب مدینہ منورہ داخل ہوتے تو ہم نتبادرو، ہم ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہوتے تھے اور بھاگتے جاتے تھے، کس لیے کہ ہم میں سے کون ہو جو پہلے جا کے حضور کے ہاتھوں اور پیروں کو بوسہ دے۔ تو فلہذا ہم بھاگ کے وہاں جایا کرتے ہوتے تھے۔ بہت سارے روایات اس بات پر منقول ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو بھی اور پیروں کو بھی بوسہ دیا ہوا ہے۔ دو مشہور یہودیوں کا حدیث میرے خیال میں ساروں کو معلوم ہوگا کہ ایک نے دوسرے کو کہا چلو اس نبی کے پاس جاتے۔ اس روایت کو امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے، سنن نسائی نے بھی، دارمی نے بھی، مصنف ابن ابی شیبہ نے بھی تقریباً کتاب الایمان میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول جتنی بھی احادیث کی کتابیں ہیں سب نے تقریباً اس حدیث کو ذکر کیا ہوا ہے کہ دو یہودی تھے، انہوں نے کہا چلو اس نبی کے پاس جاتے ہیں، یہ بھی پوچھ لیتے ہیں، کچھ سوالات پوچھتے ہیں، اگر سوالوں کا جواب دیا تو پھر ہم جانیں گے کہ یہ نبی ہے، نہیں دیا تو نہیں دیں گے۔ دوسرے ساتھی نے کہا اس کو نبی نہ کہو، اگر آپ نے نبی مان لیا تو پھر تو بالا ختم ہوا۔ کہا چلو چلتے ہیں، حضور کے پاس آتے ہیں اور حضور سے کچھ سوالات پوچھتے ہیں، ایمان کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے پاس سوالات پوچھتے ہیں، جو آپ کی نشانیاں تھی، 9 نشانیاں، 9 نشانیاں، ان کے بارے میں پوچھتے ہیں، سوالات کرتے ہیں۔ حدیث طویل ہے، حضور سارے سوالات کے جوابات دے دیتے ہیں، اور جب جواب دیتے ہیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک کے قدموں پر گر کے آپ کے قدم کو بوسہ دے دیتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں شرک کی بھی بحث ہے کہ انہوں نے شرک کے بارے میں بھی پوچھا ہے، تو اگر یہ شرک ہوتی تو حضور ان کو منع فرماتے کہ بھئی ہماری دین میں پیروں کو بوسہ دینا یہ بھی شرک ہے، مت کر لیا کرو، لیکن فاجازہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اجازت دی۔ اچھا، ایک اور حدیث منقول ہے، لیکن اس حدیث میں اگرچہ سند کی ضعف ہے، کچھ لوگوں نے اس پہ جرح کی ہوئی ہے۔ ایک صحابی ہے، وہ حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ منت مانی تھی کہ میں اپنی والدہ کی پیروں کو بوسہ دوں، لیکن میں ان کی حیات میں نہیں دے سکا، وہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے، تو یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا ان کا قبر معلوم ہے، آپ کو پتہ ہے ان کا قبر کہاں ہے؟ نے کہا مجھے معلوم ہے۔ فرمایا وہاں جاؤ، ان کی قبر کی پیروں والی جگہ کو بوسہ دو تو تمہاری منت پوری ہو جائے گی۔ یہ تو قبر کو بوسہ دینا ثابت ہے، قبر کو بوسہ دے رہے ہیں، پیروں کی تو بات الگ ہے۔ اب کوئی سوال پوچھ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہاتھوں کو اور پیروں کو، امام بخاری نے ایک روایت نقل کی ہے، اس میں لوگوں نے کتنی چینجنگ کی ہے میں آپ کو بتاؤں۔ جب روایت نقل کرتے ہیں تو روایت کے بعد آپ لکھتے ہیں کتاب الادب والمفرد میں کہ اگر کوئی بندہ کسی سے کہے کہ میں تمہاری پیروں کو بوسہ دینا چاہتا ہوں تو پھر کیا کریں؟ یدفع الیہ، یدفع الیہ، انہیں دے دیا جائے، آپ بوسہ دے ان کو۔ اچھا، اس میں تقلب کیا کیا گیا ہے، اس میں سے چینجنگ کیا آئی ہے؟ جو لوگ ہاتھ اور پیروں کے بوسہ کے مخالف ہیں انہوں نے یدفعو کے دال کو را پر تبدیل کیا ہے، کہا یرفع الیہ، یدفعو کے بجائے یرفع الیہ، معنی یہ ہے اپنے پیر کو ان کے لیے اٹھا دو۔ مسجد نبی شریف میں ایک دفعہ بحث ہوئی تھی ہماری کافی طویل، تو مجھے اس نے یہ دلیل دی، کہا امام بخاری نے تو یہ لکھا ہوا ہے کہ یرفع الیہ، میں نے کہا ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چینج ہے، یرفع نہیں یدفع الیہ، اسے دیا جائے کہ لو بوسہ لو۔ پھر اس نے کہا نہیں میں نہیں مانوں گا، یہ یرفع الیہ ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، میں کھڑا ہو جاتا ہوں اور میں تجھ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں تیرے پیروں کو بوسہ دینا چاہتا ہوں، اٹھا مجھے پیر، کہاں تک اٹھا سکتے ہو؟ باڈی بلڈر ہو، کوئی آپ نے کوئی یوگا کیا ہوا ہے؟ یہ اللہ والے تو یوگا نہیں کرتے، یہ تو ایکسرسائز نہیں کرتے، یہ تو پیر اتنا نہیں اٹھا سکتے کہ وہ بیٹھے بھی ہیں، اور بیٹھ کے اگر اپنا پیر اٹھائیں تمہارے منہ تک تو تمہارا قد تو 6 فٹ ہوگا، وہ 6 فٹ تک تو ان کا پیر بھی نہیں اٹھ سکتا۔
تو فلہذا اچھا اب اگر کوئی کہے کہ ہمیں جھکنے کا ثبوت دو، ٹھیک ہے مان لیا ہاتھوں کو بوسہ دینا، پیروں کو بوسہ دینا ٹھیک ہے، لیکن پیر اٹھا کے بوسہ دے دے، لیکن مجھے یہ دلیل دو کہ کیا جھکنا بھی ثابت ہے، کوئی جھکا ہے بوسہ دیتے وقت؟ ظاہری بات ہے کہ بوسہ دیتے وقت تو جھکنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا اگر تعبداً جھکنا نہ ہو تو یہ شرک نہیں ہے، تعبداً اور عبادتاً اگر جھکنا ثابت نہ ہو تو یہ جھکنا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، یہ پھر شرک نہیں ہے۔ اور اگر جھکی بنا اور کسی بت کو، کسی بندے کو، کسی غیر کو اللہ سمجھے، ان کے آگے صرف ہاتھ بھی جوڑ دے نا تو یہ بھی شرک کے زمرے میں ہے، جھکے بنا۔ اچھا جھکنا بھی ثابت ہے، پیروں کو یا بندے کو بوسہ دیتے وقت جھکنا بھی ثابت ہے۔ مشہور معروف حدیث ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی جب وفات ہوئی، آپ رحلت فرما گئے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مبارک حوالی مدینہ منورہ میں تھے۔ یہ آپ حدیث کے کسی کتاب کو بھی اٹھا کے دیکھیں، اس میں آپ سرچ کریں گے باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وفات النبی کو آپ سرچ کریں گے، اس میں سے حدیث کے کسی بھی کتاب کو آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے آپ حوالی مدینہ میں تھے۔ مشہور حدیث ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ تلوار اٹھائے، تلوار نکالے، کہا کہ اگر کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ وفات پائے ہیں تو میں ان کا گردن اڑا دوں گا۔ اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو انہیں جب یہ منظر دیکھا تو انہوں نے آیت شریف تلاوت کی۔ پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور تو رحلت فرما گئے، اگر خدا ہے تو خدا حی ہے، ان کے لیے کوئی موت نہیں ہے، اور ان کے سوا جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ وفات پا جاتے ہیں۔ اس سارے واقعے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی لخت جگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں جاتے ہیں۔ وہاں پر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سریر، حضور کو ایک بستر پہ لٹایا گیا ہے یا ایک تختے پر لٹایا گیا ہے، آپ رحلت فرما چکے ہیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں تو حدیث کا مضمون یہ ہے فَأَكُبَّ عَلَيْهِ، وہ جھک جاتے ہیں، وَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اور ماتھے پر ان کو بوسہ دیا، فَقَالَ أَنْتَ رَسُولِ اللَّهِ حَقًّا وَبَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ حَقًّا، آپ اللہ کے حقیقی رسول ہیں اور آپ نے بلاغت رسالت بھی بڑی حقیقی طور پر فرمائی ہے۔ اس صدیق افضل البشر بعد الانبیاء جھکتے ہیں کیونکہ حضور تو سریر تخت پر ہے، نیچے ہیں، تو فَأَكُبَّ عَلَيْهِ حدیث کا یہ روایت موجود ہے، فَأَكُبَّ عَلَيْهِ آپ جھک جاتے ہیں اس پر۔ تو مجھے ان لوگوں نے جواب میں کہا وہاں پر مجبوریت تھی، اسی لیے ابو بکر صدیق جھکے ہیں۔ میں نے کہا کیا مجبوریت تھی؟ کہا حضور تو وہاں پر رحلت فرما چکے تھے، آپ اٹھ نہیں سکتے تھے، اسی لیے مجبوراً ابو بکر کو جھکنا پڑا۔ میں نے کہا تو مجبوری کی حالت میں شرک جائز ہے؟ کہا نہیں شرک جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں یہ بات نہیں مان رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں اگر شرک ہوتی نا تو ابو بکر کبھی جھکتے نا۔ وہ کہتے یار شرک ہے، میں کیوں جھکوں، میں جھک کے بوسہ نہیں دوں گا۔ دوسرے صحابہ کرام کو آپ فرما دیتے کہ حضور کے جسد اطہر کو اٹھائیں، میں کڑے ہو کے ان کا بوسہ دینا چاہوں گا، اور وہ بھی ممکن نہیں تھا، پھر بھی سر کا جھکنا لازم آتا۔ حضور کا چہرہ مبارک بھی اگر اٹھا لیتے نا تو پھر بھی ابو بکر نے جھک کی ہی ان کو بوسہ دینا ہوتا تھا، فلہذا جھک کی بھی بوسہ دینا ثابت ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے ہاتھوں اور پیروں کا بوسہ یہ بھی ثابت ہے۔ چھوٹے بچے کی شفقت کی وجہ سے والدین ان کی محبت کی وجہ سے پیروں کو چھوم سکتے ہیں، والدین کی بھی جواز ہے، چھوم سکتے ہیں، اور بیوی کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ لازم ہے، بیوی کے لیے تو لازم ہے، کیونکہ اسپیشلی بیوی کے حق میں ایک حدیث شریف موجود ہے، حضور فرماتے ہیں میں اگر کسی کو غیر اللہ کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کر لے۔ تو اگر پیر صاحب کے لیے ہاتھوں اور پیروں کو بوسہ دینا تو میں سمجھتا ہوں کہ بیوی کے لیے تو یہ لازم ہے، اس میں عجز آتا ہے، انکساری آتی ہے، دوسرے کو رسپیکٹ اور عزت دینا آتا ہے، اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بوسہ دے دینا